یہ بندہ کون ہے؟ کون ہے؟ آخری قطار میں تو نہیں ہے؟ یہ بندہ کیا کر رہا ہے مجھے یہ بتائیں. جی کیا کر رہے ہیں؟ ہاں ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ. کیا کر رہے ہیں؟ پانی کے ساتھ ہے، سمندر کے ساتھ ہے. یہ چوتھی صدی بیفور کرائسٹ، آج سے 2500 سال پہلے. اس کا نام ڈیموستھینس تھا. ڈیموستھینس ارسطو اور اس ایج میں یونان میں پیدا ہوا. یہ جب بڑا ہوا تو اس کو 2 پرابلمس تھے. ایک اس کی جائیداد پر قبضہ کیا گیا تھا اس کے ریلیٹیوز نے اور اس کے علاقے کے لوگوں نے، اور دوسرا اس کی زبان میں لکنت تھی. اس کو روٹیسزم کہتے ہیں کہ یہ آر نہیں بول سکتا تھا. دی ورڈ آر، ہی واز انیبل ٹو اسپیل آر. تو اس کی زبان میں لکنت تھی، اور یہ لکنت کافی لوگوں کی زبانوں میں ہے. نیوٹن اور گلیلیو، ان کی زبانوں میں بھی لکنت تھی. ڈیموستھینس نے یہ ارادہ کیا جب تھوڑا سا بڑا ہوا کہ میں نے ایک اپنی جائیداد وہ واپس لینی ہے، اور دوسرے میں نے اپنی زبان سے یہ لکنت نکالنی ہے. زبان سے لکنت نکالنے کے لیے اس نے ایک زبردست اسٹریٹجی بنائی. اس نے اپنے گھر کے بیسمنٹ اس میں کمرہ بنایا، اور وہاں اس نے پریکٹس شروع کی. اور پریکٹس اس لیے شروع کی کہ اس کی لکنت ختم ہو جائے. اس نے سب سے پہلے اپنے آدھے سر کو گنجا کیا تاکہ شرم کی وجہ سے وہ بیسمنٹ سے باہر نہ نکلے. جب باہر نکلے تو یہ ہمارے دوست ان کو کہیں کہ یہ تو گنجا آ گیا، اس کے بال کٹے ہوئے ہیں، تو شرم کی وجہ سے وہ باہر نہ نکلے اور وہ بیسمنٹ میں پریکٹس کرتا رہے. اور رات کو یہ سمندر ہے، سمندر کی لہروں کے ساتھ وہ تیز تیز اپنی سپیچ کرتا. اور سپیچ اس لیے کرتا کہ اس کی جو لنگس کی کیپیسٹی ہے، ہمارا مسل ہے ڈائفرام، یہ اسٹرانگ ہو جائے. تو اس مسل کو، جس کی وجہ سے آپ کی سپیکنگ کیپیبلٹی، آپ کی لنگس کی کیپیسٹی بڑھ جائے، وہ سمندر کی لہروں کے ساتھ بولتا تھا. اور پھر وہ رننگ کر کے شاعری وہ پڑھتا تھا تاکہ اس کی سپیکنگ کیپیبلٹی امپروو ہو جائے. اور سب سے اہم، اس نے اپنے منہ میں پیبلز ڈالے ہوئے تھے. پیبلز کس کو کہتے ہیں؟ کنکریاں ڈال لیتے ہیں. اس نے ڈیموستھینس نے اپنی منہ میں کنکریاں ڈالی تھی تاکہ اس کی زبان کی لکنت کم ہو جائے. اس نے سمندر کے لہروں کے ساتھ وہ بولتا تھا، وہ بھاگ کر شاعری کرتا تھا، اور اپنا آدھے بال اس نے کاٹے ہوئے تھے، بیسمنٹ میں رہتا تھا تاکہ شرم کی وجہ سے لوگ مجھے دیکھیں تو مجھے شرم آئے. And with the passage of time, he became a top-notch orator. اپنے زمانے کا نمبر 1 اوریٹر، اسپیکر بن گیا because of this practices. ڈیموستھینس ہمیشہ یاد رکھیں، آپ سب کو اللہ نے بہترین صحت دی ہوئی ہے، اچھی ایجوکیشن دی ہوئی ہے. ڈیموستھینس کو 2 پرابلمس تھے، اور اس نے مسلسل پریکٹس کرتے 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 وہ چیمپئن بن گیا، اور اپنے وقت کا بہترین سپیکر بن گیا، وہ یونان کا بہترین اوریٹر بن گیا، اور اس کی اوریٹری کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. وائی؟ بیکاز آف پریکٹس پریکٹس پریکٹس. ایگزیکٹلی. تھینک یو.